اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 اور 212 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دے گا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ جب وہ اس کے پاس آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، خوبصورت بنا دیا گیا ہے کافر لوگوں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو مومن ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ کہ جو متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بہت بلند ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ سابقہ آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جو تمہیں آیات اور بینات دی گئی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تھام لو، اور ان سے پھسلنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے، اعراض نہیں کرنا، اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سے عبرت پکڑو، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے منمانی اور من چاہی نشانیوں کا سوال کرو۔ اللہ کے ساتھ یہ شرطیں لگاؤ کہ آپ ہماری یہ شرط پوری کر دیں گے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یہ نشانی آپ دکھا دیں گے تو پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ آپ مخلوق ہیں اور مخلوق کا کام یہ ہے کہ خالق کے پیغام کو سنے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق چلے، نہ کہ خالق کو مشورہ دیا جائے، جس طرح کہ منافقین کا ایک رویہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ ایک تو یہ کہ یہ یمنون علیک ان اسلموا، اسلام کا احسان جتلایا گیا، ہم نے اسلام لائے ہیں جی، تو اسلام لائے ہو تو اللہ پہ کون سا احسان کیا ہے؟ اپنے اوپر احسان کیا نا، اپنی چمڑی کو تم نے آگ سے بچایا۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر کیا کریں گے؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اور آگے کہا گیا کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ تمہیں دین سکھاتے ہیں، ان کو کہو کہ تم اللہ کو دین مت سکھاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے اوپر ہی عمل کرو۔ اور یہاں کیونکہ بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب یہ مدینے کے اندر بہت سارے آباد تھے، تو فرمایا ان سے پوچھ لو کہ ہم نے بنی اسرائیل کو منہ مانگی کتنی نشانیاں دی، کتنے نشانیاں دی؟ فرعون کے ساتھ 9 نشانیاں، اور اس کے بعد جب وہ بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے تو اس کے بعد پے در پے کتنی نشانیاں ان کو دی؟ بادلوں کا سایہ تھا، چشمے سے 12، ایک پتھر ہے، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ رہے ہیں، دریا کے اندر 12 راستوں کو بنا دیا گیا، من و سلوہ ان کو مل رہا ہے، صرف کرنا کیا ہے کہ تم نے سجدہ کرنا ہے اور استغفر اللہ پڑھنا ہے، اتنا سا کام ہے، اور اس کے عوض میں اللہ نے کتنی ان کو انعام و اکرام عطا کی۔ لیکن جب استغفار اور سجدہ بھی ان پہ بھاری ہو گیا تو پھر کس طرح سے اللہ نے ان کو 40 سال وہاں پہ خار کیا، اور ہوئے وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ سوال کر رہے ہیں جس طرح مشرکین نے یہی سوال ادھر سے ادھر آیا نا کہ یہ سچا رسول ہے تو اس سے پوچھو۔ اب انہوں نے رسول کو ماپنے کی نا اپنی دنیاوی میزانیں بنا رکھی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بعض دانشور، وہ دانشور نہیں ہوتے، در حقیقت وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل سے دین کو پرکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ساڈی عقل دین آ گیا نا جڑا مسئلہ وہ ٹھیک ہے، جو ہماری عقل میں نہیں آیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترتا. سردار بھی نہیں ہے, مال و دولت بھی نہیں ہے اس کے پاس, یہ نہیں ہے اس کے پاس, فرشتہ نہیں ہے, آسمان پہ چڑھتا نہیں ہے, آسمان سے کوئی کتاب لاتا نہیں ہے. یہ انہوں نے معیار سیٹ کیے تھے. اگر یہ اس پہ پورا اترے گا تو ہم اس کو مان لیں گے. اسی طرح بعض لوگ یہ تو یوں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا منون اس کو اسی طرح قبول کیا جائے گا, اور اس پہ چون چرام والی بات ہے ہی نہیں ہے. انبیاء کے طرز عمل کو دیکھ لیں گے تو یہ بات واضح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کتنی ہم نے نشانیاں دی. اور اب امت محمد کے لیے اللہ نے اصول کیا فرمایا, اب ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم نشانیاں نہیں دکھائیں گے تمہیں, اب یہ ہے جو سابقہ نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور و خوض کرو, وہی تمہارے لیے کافی ہیں. جس طرح کہ عاد کا, سمود کا, ان واقعات کو ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا ان فی ذالک لآیات, وہ نشانیاں مانگنے والوں یہ نشانی ہے, اس پہ غور کر لو, اس پہ نصیحت پکڑ لو. اگر اس نشانی پر غور و فکر تم نہیں کرتے تو نہیں دکھانے سے بھی تمہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اس کو تبدیل کر دیا. تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے, جو نشانی دی, جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا, کہتے ہیں نہیں یہ مقصد نہیں تھا, ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا, اس طرح سے نہیں, اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ اعتراض کر رہا ہے اپنے, کیونکہ وہ من کے مطابق نہیں ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اوپر سے یہ معاملہ صرف ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم تو ماننا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے عقل و فہم کے مطابق بیٹھ ہی نہیں رہی اور یہ حقائق کے مطابق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس چیز کو کیا کر دیتے, تبدیل کر دیتے. اور دوسری چیز عمومی اس کا معنی جو ہے مفسرین نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا استعمال ہے, درست استعمال کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ بھی کرے گا اور خوش بھی ہو جائے گا تم سے, وہ شکریہ کے اعتبار سے. اور اگر اس نعمت کا استعمال غلط شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی واپس چھین لے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا بھی شکار ہو جائیں گے, جس کی بڑی مثالیں بنی اسرائیل کی صورت میں موجود ہیں. فرمایا اگر تم ایسا کرو گے, اس کو تبدیل کر دو گے اور جو اس کا مقصد ہے اس کو ختم کر کے کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کرو گے تو فإن اللہ شدید العقاب, یہ یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے, وہ دے سکتا ہے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو جس نے قانون کی خلاف ورزی کی, وائلیشن کی, دنیا میں اس کو سزا ہے, لیکن یہ کہ جس کو اللہ پکڑے گا وہ پکڑ سکتا ہے. اگر دنیا میں سزا نہیں بھی آئی تو آخرت میں اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آگے فرمایا گیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اب مزاج ہوتا ہے نا ہر بندے کا, مومن کا مزاج ہے, منافق کا مزاج ہے, کافر کا مزاج ہے, ہر ایک اسی طرح پھر ہر رنگ و نسل تو یہ مزاج ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کفار کا مزاج ذکر کیا کہ ان کا مزاج کیا ہے, زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یہ جو کافر لوگ ہیں نا ان کے دل و دماغ میں دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ڈال دی گئی ہے. وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے دن رات کوشش کریں گے اور اس کے موافق جو چیز ہوگی وہ اس کو لیں گے اور جو اس کے موافق نہیں ہوگی. اب دیکھیں اسلام کی جو چیزیں ان کی زندگی کو پروموٹ کرتی ہیں نا اس میں اسلام کی تعریف کریں گے, کہتے ہیں کہ نہیں کرتے. اسلامی قوانین کی جہاں دیکھیں گے اب معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا تو اسلام کی وجہ سے امن آیا تو پھر کہیں گے کہ اسلام یار دیکھو اس سے بڑا دین اور اچھا ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب 40-50 سال کے ہو گئے, اب ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا کہ آپ نے اب جو پہلے ہوتا تھا نا کہ جیسے اب سارا دن ہے تو سارا دن منہ بھی چل رہا ہے اور معدہ شریف بھی پریشان ہو رہا ہے کہ کہاں, اب اس کو کہہ دیا کہ آپ کو کھانے پینے میں احتیاط کرنا ہے. اب اس کو سمجھ آئی کہ جو روزہ ہے نا روزہ اس میں بڑی افادیت رکھی گئی ہے. اب کہتے ہیں اسلام نے یہ روزہ دیا اس پہ تو, لیکن اسلام کو مانیں گے نہیں. آج ایسے موٹیویشنل اسپیکر موجود ہیں کہ جو اسلام کو مانیں گے نہیں لیکن اسلام کے بعض احکامات کو کوٹ ضرور کریں گے, اس کو بطور حوالہ ضرور پیش کریں گے کہ یہ بہترین چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن میں اسلام کی محبت نہیں ہے. یہ اسلام کے اس بات کو, اسلام تو سارا دین فطرت کے عین موافق ہے نا, لیکن جہاں ان کی ظاہری دینت کے مخالف آ جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اصل جو مقصد ہے وہ اسلام نہیں ہے بلکہ دنیا کو دیکھنا ہے. تو وہ جہاں ان کو اسلام کی چیز اچھی لگتی ہے وہ یہاں یہ لے لیتے ہیں, جہاں ان کو ظاہری مفاد کسی اور جگہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے دنیا کے ہو کر رہ جانا, مسلمان کا طرز عمل کیا ہے, وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ دنیا بھی گزارنی ہے, دنیا بھی حاصل کرنی ہے, تو کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے اس کے مطابق ہم نے گزارنی بھی ہے اور حاصل بھی کرنی ہے, اسی طرح سے ہم نے رہنا ہے. جبکہ کفار کے ہاں جو ترجیح ہے وہ دنیا کی زندگی کو ہوگی, باقی دین وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے, یہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اگلا مشغلہ ان کا کیا ہے کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا کیا, مومنوں کا مذاق اڑانا, مومنوں کا مذاق اڑانا. اب آج کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں گے تو اس بری عادت, یہ بعض
लिबरल नुमा जो मुसलमान है ना, लिबरल नुमा मुसलमान, उनके अंदर भी ये चीज आ गई है। कभी दाढ़ी का मजाक उड़ाएंगे, कभी इमामे का मजाक उड़ाएंगे, कभी जनाब इस्लामी त्योहार का मजाक उड़ाएंगे, कभी किस चीज का मजाक, कभी किस चीज का, यानी दीनी बातों का मजाक। और ये बात याद रख लें, कुरान पाक में कई जगह पे ये जिक्र किया गया है, बदतरीन लोग जो है ना, उनकी एक अलामत ये जिक्र की गई है कि वो अंबिया का मजाक उड़ाते थे, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाते थे। अब अंबिया की आयात का मजाक उड़ाना, दीन का मजाक उड़ाना, ठीक है, दीनदारों का मजाक। दीनदारों का मजाक किस वजह से है कि वो दीन, आज वो दीन को छोड़ के तुम्हारे जैसे बन जाएंगे तो फिर वाह वाह बल्ले बल्ले, उसी की तारीफ होगी। अब उसकी तनकीस हो रही है किस वजह से? दीन पर अमल करने की वजह से हो रही है ना। तो इससे फिर हदफे तनकीद, वो 4, 5, 6 फुट का बंदा नहीं है, वो जिस्म नहीं है। हदफे तनकीद तुम्हारा क्या है? वो इस्लाम है, वो दीन है। तो ये याद रखें, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बड़ा जुर्म है दीन का मजाक उड़ाना, और दीनदारों का सिर्फ उनके दीनी अमल की वजह से किस चीज का मजाक उड़ाना, इससे बाज रहना चाहिए। वगरना अंबिया थे, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 40 साल वो सरदार नहीं थे, लेकिन वो सरदारों से ज्यादा इज्जत वाले थे। सरदार भी उनकी इज्जत करते थे। 40 साल तक हुआ ऐसे कि नहीं, जब दावत दी तो उसी पैगंबर का मजाक उड़ा रहे हैं, उसी। अब ये 5-6 फुट का जो वजूद था, इसका मजाक नहीं था। मजाक किस चीज का था? असल उस दावत का था। और अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में जिक्र किया, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका इनकार नहीं करते, ये काफिर लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। तो लिहाजा ये एक जुर्म है जो आप सरायत करता जा रहा है, और एक मशगले के तौर पर ये चीज आ गई है, इससे अपने आप को बचाना है। जबकि अल्लाह ताला ने ये काफिरों का तर्ज अमल जिक्र किया है कि उनके लिए खुशनुमा बना दी गई है दुनिया की जिंदगी, और इसी तरह यस्करूना मिनल्लज़ीना आमनू, और उनके लिए खुशनुमा बना दी है क्या? मोमिनों का मजाक उड़ाना, मोमिनों का तमस्कर करना। तो लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, लेकिन क़यामत के दिन जब दर्जे होंगे, जब अजर मिलेगा, जब फौकियत अदा की जाएगी, तो अहले ईमान जो है इनको फौकियत हासिल होगी। और वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। बाकी रहा दुनिया का मामला, तो दुनिया अल्लाह जिसको चाहता है अता कर देता है, दुनिया जिसको चाहता है। लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह का वादा ये है कि अल्लाह उसको दुनिया में बेहतरीन अता करता है, और आखिरत में भी उसका कुछ सीधा छोड़ता है। और काफिरों के लिए उसूल ये जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला उनको, अगर कोई अच्छा अमल करते भी है ना, तो उनको उसका पूरा पूरा बदला दुनिया में दे दिया जाता है। बस औक़ात ये सवाल होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं वो काफिर, लेकिन उनको इतना कुछ नवाज दिया गया, वो इतने जनाब आगे निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। वो ये याद रखे, जितने भी अच्छे अमल करेंगे, जितने भी अच्छे अमल करेंगे, मरने से पहले पहले उनको उनका बदला दे दिया जाएगा। मसलन एक मुसलमान है, वो 10 रुपए खर्च करता है, एक काफिर है वो 10 रुपए खर्च करता है, तो मुसलमान को उसका अजर दुनिया में भी मिलना है कुछ ना कुछ, लेकिन असल उसको अजर कहां मिलना है? आखिरत में मिलना है। लेकिन जो अहले कुफार है, उनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं है, उनको सारे का सारा बदला अल्लाह ने दुनिया में मरने से पहले बराबर कर देना है, वो सारे का सारा उनको मिल जाएगा। तो लिहाजा दुनिया मतमा नजर नहीं बनानी कि अगर दीन दुनिया मिल रही है तो फिर दीन सच्चा है, और अगर कहीं को तंगी मुश्किल आ गई तो फिर दीन अच्छा नहीं है। ये वही बात है कि फिर वो काफिरों वाली रवश है कि दुनिया खुशनुमा इनके लिए बना दी है। तो यूं नहीं है, किसी को परखने का म्यार ये दुनिया नहीं है, परखने का म्यार दीन है। जो इसके मुताबिक है वो दुरुस्त है, जो इसके मुआफिक नहीं है, चाहे वो सारी दुनिया का सोना मालो दौलत उसके पास हो और वो उसका मालिक हो, वो तब भी उसके पास खैर नहीं है। और अगर एक शख्स है जिसके पास ये दीन नहीं है और उसके पास दुनिया भी नहीं है, तब भी वो खैर पर नहीं है। खैर क्या है कि आपके पास थोड़ा है, ज्यादा है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, गुलाम है या हाकिम है, आपके पास दीन है तो आप हर स्टेज के ऊपर कामयाब है। अगर दीन पर नहीं है तो फिर ये समझ लें कि दुनिया का मालो दौलत, ये सारी चीजें, ये रंगीनियां फकत आर्जी चीजें हैं, ये कुछ भी फायदा देने वाली नहीं है। लेकिन ये उसूल है कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। इसलिए हसद का, इससे इनकार किया गया कि हसद नहीं होना चाहिए, वो जिसको चाहता है अता कर देता है। उससे सवाल करो, उससे मांगो, हलाल के लिए कोशिश करो, तलब होनी चाहिए। दुआएं नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई, हसद भी नहीं होना चाहिए, और इसका बदला पुत्र बन गए और दीन का म्यार इसी के ऊपर परखना शुरू कर दे, ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पर, अल्लाह को रज़ाक मानने पर ईमान, ये इस बात की दलील है कि जो शख्स अल्लाह ताला को रज़ाक मान रहा है, उसको ये मानना होगा कि उस अल्लाह ने इस बंदे को जिस कैफियत में भी रखा है वो उस पर राजी है। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह को रज़ाक मानने का मतलब यह है कि वो कभी इस्लाम को
ہدف تنقید نہیں بنائے گا. جب وہ اسلام کو ہدف تنقید بنا رہا ہے تو اللہ کو رزاق کہاں مان رہا ہے؟ اللہ کو رزاق ماننا تو یہی ہے جو رزق ادا کرنے والا ہوں. میں دین پہ عمل کروں گا تو تب بھی اسی نے دینا ہے, ٹھیک ہے نا, تو کمی تو نہیں کرے گا اس کو. تو اللہ کو رزاق مانے اور اس کو رزاق سمجھیں, اور یہ جو دین ہے اس کو ہدف تنقید مت بنائیں. یہ برے لوگوں کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے اور انبیاء کے دشمن لوگوں کا طریقہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. اس لیے نہ چاہتے ہوئے یا جہالت میں ایسی باتیں کوڈ کرنا یا انہی چیز کو آگے بڑھاتے رہنا, یعنی اہل ایمان کا میدان, یہ ایک بری علامت ہے جس سے بچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.